بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو بات کر لیتے ہیں جی دو تین اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی ہوئی ہے جس میں الیکشن شیڈول کو رکوانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے اوپر عامر فاروق صاحب آج سماعت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اہم درخواست پشاور ہائی کورٹ میں آئی ہے، جس میں درخواست گزاروں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور تاحال انہوں نے الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا۔ اس کے اوپر ڈویژنل بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے، بلکہ اس نے الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈول طلب کر لیا ہے۔ اب درخواست گزار کے وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں انتخابات کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن اگست میں قومی اسمبلی ٹوٹی اور تاحال الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری نہیں کیا۔ چلے 90 دن سے اوپر گزر گئے، لیکن ایک عدالتی فیصلے کے تحت جو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، اور 13 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن شیڈول جاری کرنے کی۔ اور جب تک یعنی 54 دن اس کے بعد جو ہے وہ رہ جائیں گے، 54 دن رہ جانا وہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس طرح سے الیکشن شیڈول کا جاری ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اس کے اوپر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، یعنی الیکشن شیڈول طلب کر لیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کے پاس ایک درخواست ہے الیکشن شیڈول کو روکنے کی۔ آج وہ درخواست اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہ پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جو چیف جسٹس یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایک اپنا مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف سماعت ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان بھی جو ہیں وہ اپنی ہی ادارے سے اس سے انصاف مانگنے آ گئے ہیں۔ ان کو انصاف نہیں مل رہا، یعنی ان کی درخواست یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ کیس جو ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، میری درخواست کو ریکویسٹ کو۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کس طرح سے انصاف دیتے ہیں۔ خود بھی وہ اس قسم کا کیس بھگت چکے ہیں پہلے، تو اب وہاں پہ ایک درخواست یہ بھی آ گئی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں اعجاز الحسن جسٹس صاحب، ان کو جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن اہم بات اس میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے قاضی صاحب نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ الیکشن کے ملتوی ہونے کا یا الیکشن 8 فروری کو نہ ہونے کی اگر کسی کو بہت ہی بات آئی ہوئی ہو تو وہ صرف اور صرف اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور جو نادیدہ قوتیں ہیں، جو نامعلوم اور ایک پتہ نہیں کون سے یہ درخواست گزاران ہیں اور ان کے کیا مفادات ہیں الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے، وہ آ گئے ہیں اور کندھا بھی عدالت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی عدلیہ کا خود قاضی صاحب کا کندھا وہ اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر چیف جسٹس قاضی صاحب اپنے ادارے کی ساکھ کو باہر رکھنا چاہتے ہیں اور الیکشن کروانے کے اوپر کنسرننگ ہیں، کمیٹڈ ہیں، تو پھر ان کو میرے خیال میں ایک از خود نوٹس کا تو وہ خود ہی کہہ چکے ہیں، چلیں جی اب انہوں نے ایک کونسل بنا دی ہے نوٹس لینے کے لیے، تو اس کے سامنے وہ معاملہ رکھیں اور جلد از جلد جو ہے وہ انتخابات کرانے کا شیڈول مانگیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر قاضی صاحب نے ایسا نہ کیا تو اس سے پھر یہ تاثر جائے گا کہ جو خود چیف جسٹس قاضی صاحب اور عدلیہ بھی اس سارے نظام کے ساتھ مینجڈ ہے، اور وہ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانے میں اور عوام کو ان کا حق دینے میں، جو حق رائے دہی ہے وہ دینے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک جو فرسٹریشن، انسرٹینٹی اور جو ایک یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس سے ملک، عوام، آئین، قانون سب کا نقصان ہوگا۔ یہ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کندھے استعمال نہ ہونے دیں اور آئین اور قانون کے تحت چلانے میں ملک کو اپنا کردار ادا کریں، جو کہ آئین کو بچانا عدلیہ کا ہی کلیدی کردار ہے۔
اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ یہ جو آج کی عدالتی کارروائیاں ہیں ان کے اوپر آئے گی کہ کون سی عدالت میں جو یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اور وہاں پہ کیا آرڈر آیا ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی۔